بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجاب کا رکوع نمبر 7 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 4۔ اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا تھا، میں اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل مت ہو الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت زینب سے نکاح ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو بلایا کھانے پر ولیمے کے لیے، تو بہت سے حضرات وقت سے بہت پہلے پہنچ گئے، کھانے کا ابھی پک رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، لیکن وہ بہت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے بیٹھ گئے۔ اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی۔ ظاہر ہے یہ چیزیں انسان کے پرائیویسی میں دخل اندازی کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اس کو آپ کی خاطر، مہمانوں کی خاطر انگیج ہونا پڑتا ہے آپ کے ساتھ۔ پھر کچھ حضرات جو تھے وہ کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہت زیادہ مروت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ کہنا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، یہ چیز اخلاق نبوی اخلاق جو تھے نا ان کے مناسب نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی عزت کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے۔ جیسے بخاری میں حدیث ہے نا کہ خاتون نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا تو بس آپ نے خاموشی اختیار کر لی، یوں نہیں کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتا، وہ خاموشی سے سمجھ گئیں کہ آپ کو نکاح میں رغبت نہیں ہے۔ تو یہ اخلاق تھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو کھانے سے پہلے کچھ لوگ آ گئے، بہت دیر پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے، اور کچھ کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے۔ تو جو کھانے کے بعد بیٹھے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اٹھنے کا، اور آپ کی نیت یہ تھی کہ جب میں اٹھنے کا ارادہ کروں گا تو یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس برخاست کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ پھر بھی نہیں اٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ کے تشریف لے گئے۔ لیکن کچھ لوگ تو سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تھک گئے ہیں اور ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، لیکن 3 اصحاب پھر بھی بیٹھے رہے۔ تو پھر ان کو بعد میں یعنی کافی دیر بعد جا کے اندازہ ہوا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ہمارا بیٹھنا ناگوار گزر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا کہ بھئی کسی بھی شخص یا صاحب بیت جو ہے اس کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے مہمان۔ میں بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں اور آپ یہ لفظ جو ہے یاد کر لیں، تھوڑی مشکل اردو ہے لیکن آپ یہ لفظ یاد کر لیں کہ قرآن مجید جو ہے جزئیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے، یعنی واقعات تو بیان کرتا ہے لیکن اس سے اصول سمجھانا مقصود ہوتے ہیں، مثالیں سمجھانا مقصود نہیں ہوتی۔ جیسے قرآن نے کہا نا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف مت کرو، تو ایک جزیہ ہے، ایک قانون ہے، لیکن اس سے اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ تکلیف نہ پہنچاؤ ان کو، چاہے وہ اف کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو۔ تو اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے اف کی۔ تو اسی طرح یہاں بھی ایک مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، جو صاحب بیت اور جو گھر والا ہے یعنی خاص طور پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام بہت اونچا ہے، تو یہ عمل ان کی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس میں بہت سارے ہمیں یعنی اصول اور ضابطے سمجھائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اخلاق عالیہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر تکلیف کو برداشت کر لیں اور مہمان کو تکلیف نہ دیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لی۔ ان کو آپ چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ اٹھ کے اب جائیں، بہت لمبی مجلس ہو گئی ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نکاح بھی ہوا ہے، رخصتی کی رات بھی ہے، تو ظاہر ہے اس میں جو زوجہ ہے اس کے لیے بھی یہ عمل تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے، اور خود جو آپ کے شوہر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی یہ تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے، اور خود کسی کے گھر میں ویسے ہی جا کے کافی دیر تک بیٹھے رہنا یہ صاحب بیت کے لیے ویسے بھی تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیز۔ لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ان کو منع نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اصحاب رسول ہیں، اپنے ساتھی ہیں، مہمان ہیں، تو بار بار اشارہ کر رہے ہیں یا اٹھ کے جا رہے ہیں تاکہ کنایتاً وہ سمجھ جائیں کہ بھئی یہ اب مجلس برخاست کرنے کا ٹائم ہے۔ تو اس سے اخلاق نبوی کا بھی ہمیں علم ہوا، اور ہمیں خود بھی یہ چیز سیکھنے کی ہے کہ اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لی لیکن دوسروں کی توہین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کی۔ تو صاحب مروت لوگ جو ہیں، جن میں مروت ہوتی ہے، وہ اسی طرح کرتے ہیں۔
اور دوسرا اصول ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب بھی ہم کسی کے گھر جائیں تو اس کی تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے ہم اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ ہمیں بھگائے اپنے گھر سے. کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو بھی اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ خود آپ سے کہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں. خود ہی انسان کو اگلے کے آرام کا خیال کرنا چاہیے. یہ چیزیں لیکن ہماری سوسائٹی میں آج کل بہت ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں, اور یوں سمجھیں کہ دینداروں میں بھی یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. خیال نہیں کیا جاتا دوسرے کی تکلیف کا. اس پر پھر میں یہ تفسیر کے بعد انشاءاللہ کچھ مزید روشنی ڈالوں گا. اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی, نبی کے گھروں میں داخل مت ہو. کیونکہ نبی کے 9 گھر تھے. وہ گھر کیا تھے؟ ایک ایک کمرے کا گھر تھا. اسی کو گھر سے تعبیر کیا اللہ نے. وہ بیت ہی تھے, اصل میں کمرے ہی تھے. الا ان یؤذن لکم, الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے, یعنی وداؤٹ پرمیشن داخل مت ہو. یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ حجاب کی آیتوں سے پہلے نازل ہوئی ہے, یعنی اس وقت تک پردہ فرض نہیں ہوا تھا. تو بعض دفعہ لوگ بغیر اطلاع کے بھی گھر میں چلے جایا کرتے تھے. پھر سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں کہ بغیر اطلاع کے مت جایا کرو, اور سورہ حجاب کی اگلے رکوع میں آیتیں نازل ہوئیں. تو اس سے پہلے کا یہ حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں مت داخل ہو, یعنی کھانا کھانے کے لیے بھی. الا طعام, کھانا کھانے کے لیے, غیر ناظرین اناہ, تمہیں اجازت بھی دی جائے تو داخل اس حال میں ہو کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو. یعنی آپ کو بلایا گیا کہ بھئی کھانے کا یہ ٹائم ہے 8 بجے, آپ نے کہا کہ چلو ابھی پیاز لہسن کٹنا شروع ہو گئے ہوں گے 6 بجے ہی, تو ہم 6 بجے ہی جا کے بیٹھ جائیں اس کے انتظار میں, کیونکہ ہمیں کھانے پہ بلایا گیا ہے. تو بھئی کھانے کا مطلب تو کھانا ہے, یہ تو نہیں کہ آپ اس سے کئی گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ جائیں. وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ, ہاں لیکن جب تمہیں بلایا جائے, فَادْخُلُوا, تو پھر چلے جاؤ. یعنی کھانے کے لیے بلایا جائے مراد ہے. سورہ نور میں تو اللہ نے ایک جنرلی حکم بیان کیا ہے کہ کسی کے گھر میں بھی وداؤٹ پرمیشن مت جاؤ. یہاں پر کھانے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب کھانا کھا لو تو پھر اٹھ کے چلے جاؤ, یعنی پھر وہاں بیٹھے مت رہو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ, اور نہ ہی وہاں بیٹھو بات چیت میں مشغول ہوتے ہوئے, گپ شپ میں مشغول ہوتے ہوئے. استیناس کہتے ہیں دل لگی کرنا, کہتے ہیں نا فلاں سے استیناس کیا اس نے, انسیت. تو گپ شپ میں انسان کا دل لگتا ہے. تو مطلب یہ کہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں گپ شپ کے لیے دل بہلایا جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویسی میں یہ چیز دخل انداز ہو سکتی ہے. پھر جتنی دیر تم وہاں بیٹھو گے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمہاری طیب خاطر, تمہارا دل رکھنے کے لیے اتنی دیر وہاں بیٹھنا پڑے گا. ان ذالکم کان یؤذی النبی, یہ عمل نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے. فیستحیی منکم, اور نبی تم سے حیا کرتے ہیں. نبی زبان سے نہیں کہہ پا رہے کہ آپ چلے جاؤ, بس دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے اور ناگواری گزر رہی ہے, لیکن حیا کی وجہ سے آپ ان کو منع نہیں کر رہے. واللہ لا یستحیی من الحق, لیکن اللہ حق سے نہیں حیا کرتا. یہاں حیا کرنے کا مطلب یہ مجازن حیا سے تعبیر کیا ہے اس کو. حیا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ حیا کی وجہ سے کسی کام سے رک جاتے ہیں, تو اللہ حق بیان کرنے سے رکتا نہیں ہے. ورنہ حقیقی معنوں میں تو حیا کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ حیا تو ایک ایسا وصف ہے جو انسان پر طاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ ہے. لیکن قرآن ہم سے کلام کرتا ہے ہمارے مینٹل لیول پہ آ کے, ہمارے ہی لب و لہجے میں اللہ تعالیٰ, کیونکہ تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اور فرمایا جب تم ان سے مانگو کوئی سامان, کوئی بھی چیز مانگو, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب, تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. یہ چیز بھی نبی کے لیے اذیت کا ذریعہ بنتی تھی اور فتنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. تو یہاں ظاہر ہے امہات المومنین سے کیا دنیا کی چیز مانگیں گے, تو یہاں اس سے مراد ہے جو بھی شرعی مسئلہ ہوتا ہے. متاع ویسے تو دنیا کے مال و متاع کو کہتے ہیں, لیکن یہاں متاع سے مراد ہے فائدے کی چیز. تو صحابہ کے لیے اس سے زیادہ تو کوئی فائدے کی چیز ہو نہیں سکتی تھی کہ ان کو شرعی مسئلے کا علم ہو جائے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھو تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کرو, سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اس کی نوبت کم آتی تھی, لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بہت زیادہ لوگ رخ کریں گے امہات المومنین کی طرف مسائل پوچھنے کے لیے, کیونکہ ضرورت پیش آتی رہے گی. اب گھر کے حالات اور گھر کے باتیں, گھروں میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور گھر میں کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے ہیں, اور کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو امہات المومنین کو نبی نے بیان کی ہیں, امہات المومنین کے علاوہ بیان نہیں کی ہیں.
تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے امہات المومنین سے مسائل پوچھنے کے لیے، خاص طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو بہت زیادہ مسائل پوچھے گئے، ایسے ایسے مسائل بھی پوچھے گئے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے دور سے چل کے، ایک دوسرے ملک سے سفر کر کے آئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آ کے کہنے لگے میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن وہ حیا کے خلاف ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا لا تستحی فإنما انا امک، تم مسئلہ پوچھنے میں حیا مت کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جو بھی آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آئیں گے تو فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے ہی مسئلہ پوچھا جائے گا، سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی اللہ نے حکمت بیان کر دی، ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ یعنی پاکیزہ معاشرہ اور پاکیزہ قلوب اگر آپ چاہتے ہیں سوسائٹی میں پیدا کرنا تو پھر پردے کا نظام بہت ضروری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی ایک طرف تو صحابہ کرام تھے، دوسری طرف امہات المومنین تھیں، تو ان کو کیا فتنے کا اندیشہ؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی جہاں مرد اور عورت ہوں گے تو وہاں کچھ نہ کچھ فتنے کا اندیشہ ہوگا۔ فتنے سے مراد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ کسی برائی میں پڑ جاتے، یہ طبعی میلان جو غیر فطری ہوتا ہے، غیر اختیاری ہوتا ہے، یہ طبعی میلان کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ آپ جب غیر محرم سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے بہت زیادہ فری ہو رہی ہے تو بعض دفعہ گناہ نہیں ہوتا لیکن آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس طبیعت کے مائل ہونے کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے اور مرد اپنی بیوی کے لیے کسی اور کی طرف طبیعت مائل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے راستے اللہ نے بند کیے، خاص طور پر جو دین کی خدمت میں مشغول ہیں، تو امہات المومنین سے بڑا تو کسی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ پردے میں رہ کے بات کرنا تمہارے دل اور ان کے دل دونوں کی زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس سے دونوں کے دل پاک صاف رہیں گے۔ اور اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی کہ آج کون اتنا نیک ہے جو یہ کہے کہ مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ لڑکیوں سے گپے مار رہا ہو اور کہے مجھے کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، یا خاتون جو ہے وہ دین کے نام پہ مردوں میں تبلیغ کرتی پھر رہی ہوں اور کہیں کہ ہمیں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو امہات المومنین سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے جب ان کو اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں پردہ کرنے میں آپ کے دل کی پاکیزگی زیادہ ہے، تو جو آج کے لوگ ہیں ان کو تو اور زیادہ ضروری ہے پردہ کرنا، ان کے تو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، ان کے تو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ۔ کسی بھی طرح سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانا یہ عام مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ حلال کام ہیں لیکن چونکہ نبی کی تکلیف کا ذریعہ ہے تو حلال ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو حرام کر دیا، کیونکہ وہ نبی کی عظمت اور منصب کے خلاف تھے، حالانکہ وہ حلال تھے۔ جیسے امہات المومنین، ان سے نکاح کو حرام قرار دے دیا، حالانکہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کتنا ہی عظیم المرتبہ ہو تو اس کی بیوی عدت کے بعد کہیں بھی دنیا میں نکاح کر سکتی ہے۔ لوگ اپنے استاذ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی زوجہ سے نکاح کر لیتے ہیں، اس کو شریعت میں معیوب نہیں سمجھا گیا۔ پیر و مرشد کی زوجہ سے نکاح کر لیتے ہیں، اکثر لوگ اپنی چچا کے جانے کے بعد چچی سے نکاح کر لیتے ہیں، ماموں کے جانے کے بعد مامی سے نکاح کر لیتے ہیں، تو یہ شرعاً حلال ہے کیونکہ یہ چچی اور ممانی غیر محرم رشتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی یہ مقام دیا گیا اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عمل تکلیف کا ذریعہ، آپ کی طبی خواہش یہ تھی کہ میری دنیا سے جانے کے بعد میری ازواج سے کوئی نکاح نہ کرے، تو یہ طبی خواہش تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے یہ پابندی لگا دی کہ بھئی تم نبی کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہیں دے سکتے، ایک کام جو بذات خود حلال ہے، نبی کی عظمت اور نبی کی راحت اور آرام کی خاطر وہ حرام کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کی ازواج سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان کی بیویوں سے ان کے دنیا سے جانے کے بعد کبھی بھی نکاح کرو۔ کیوں؟ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، تمہارا یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہوگا، یعنی یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔
اسی سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی کیوں نہیں کی۔ حضرت عثمان نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب آپ کے نکاح میں تھیں تو ان کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دوسری شادی اگرچہ حلال ہے، لیکن بہرحال باپ کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کی بیٹی پہ سوکن آئے، تو اس لیے حضرت علی نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا اور حضرت عثمان نے بھی خیال کیا۔ تو حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، اور شہادت کے وقت آپ کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت بھی آپ کے نکاح میں 4 ازواج تھیں۔ تو کیونکہ نبی نے وہاں بھی پابندی نہیں لگائی ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب حضرت فاطمہ پر حضرت علی نے ارادہ کیا نا ایک اور نکاح کا، تو آپ نے فرمایا واللہ لست احلل حراما ولا احرم حلالا، اللہ کی قسم نہ میں اللہ کے حلال کو حرام کر سکتا ہوں نہ حرام کو حلال، ولکن لا یجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ فی بیت واحد، لیکن اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے یا ابو لہب کی بیٹی سے نکاح کر رہے تھے، ابو لہب کی بیٹی سے شاید نکاح کر رہے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھی حلال حرام کا مسئلہ نہیں تھا، بس پھر آپ نے یہ بھی فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو یہ خصوصیت تھی حضرت فاطمہ کی اور سید الانبیاء کی کہ پیغمبر کی بیٹی پہ سوکن نہیں آ سکتی۔ اب لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دوسری شادی بری چیز ہے، دیکھو نبی حضرت علی نے نہیں کی، حضرت عثمان نے نہیں کی۔ بھئی آپ اگر پیغمبر ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی پہ سوکن لانا بھی غلط ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر آپ پیغمبر نہیں ہیں تو جتنے ہیں اتنا ہی رہنا چاہیے انسان کو۔ جیسے کوئی استاذ ہو، پیر و مرشد ہو، اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ سے نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ تو خاندان کا بڑا تھا، اس کی بیوہ سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے، نہ نہ نہ، اس میں بیوہ کا بھی نقصان ہے نکاح سے روکنا، اور شریعت کی بھی، حدود کی بھی آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر کے ساتھ کچھ احکام خاص ہوتے ہیں، وہ پیغمبروں ہی کا خاصہ ہوتے ہیں۔ عوام کو یا کوئی کتنا بڑا عالم ہو، بزرگ ہو، اس کو پیغمبر پر قیاس کرنا ان احکام میں جائز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، پہلے فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ رسول کو کسی بھی طرح سے تم اذیت دو، لہذا اس کا ایک فرع یہ بھی ہے کہ ان کی ازواج سے بھی تم نکاح کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کچھ ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کا بھی شان نزول ہے، ہوا یہ تھا کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا نا کہ جب بھی تم نبی کی بیویوں سے کوئی مسئلہ معلوم کرو گے یا کوئی بات پوچھو گے تو پردے میں رہ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بہت سوں کی چچزاد، خالازاد، ماموزاد، پھوپھیزاد بہنیں تھیں، یعنی کزنیں بھی تھیں۔ تو جیسے آج ہمارے سوسائٹی میں ایک جہالت کی رسم ہے کہ کزنیں پردہ نہیں کرتیں، نہ کزنوں سے پردہ ہوتا ہے، دیوروں سے بھی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ جہالت جیسے آج ہماری سوسائٹی میں پھیل چکی ہے، تو عرب میں بھی یہ جہالت تھی کہ کزنوں سے بالکل بے تکلف ہوتے تھے، جیسے آج غیر مسلموں میں تو بہت زیادہ ہے، یہ کزن کو بہن ہی قرار دیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو عربوں میں بھی یہ جہالت تھی، اس کو بہن تو نہیں سمجھتے تھے، یعنی نکاح اس سے حلال سمجھتے تھے، لیکن اس سے پردہ کو برا یعنی یوں سمجھا جاتا ہے تو خاندان کے افراد ہیں یہ۔ تو جب پردے کی آیات نازل ہو گئیں اور خاص طور پر سورہ حجاب میں اللہ نے کہہ دیا کہ نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیا کہ پردہ کرو، تو امہات المومنین کے جو رشتہ دار تھے نا، مرد رشتہ دار، ان میں سے بعض لوگوں کو خیال آیا کہ بھئی یہ تو ہم سے ہماری جو ہے وہ کزنوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ آج بھی جیسے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، جب کزن پردہ کر لیتی ہے چچا بھائی، خالہ زاد بھائی سے، تو کہتے ہیں تو میں تو بھائیوں کی طرح ہوں، ہم سے جو ہے نا، ہمارے تو خاندان کے ایک حصہ ہے یہ کزن۔ تو بعض لوگ اس پہ غصہ بھی کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہ خیال آیا، بعض نے زبان سے اس خیال کا اظہار بھی کیا کہ بھئی ہم سے ہماری کزنوں کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جب یہ جو ہے نا ہم ان سے پھر نکاح کر لیں گے۔ تو یہ بھی بعض لوگوں نے کہا، بعض کے دل میں خیال آیا، زبان سے نہیں کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، بھئی پردے کا حکم تو نازل ہو گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد نکاح کا راستہ تو کھلا ہوا ہے نا، تو یہ ہماری کزنیں، ہم ان سے نکاح کر لیں گے۔ تو یہ بات بھی اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی اور فرمایا ان تبدوا شیئا، تبھی آگے اللہ نے حکم دے دیا کہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، تمہارے لیے نکاح بھی حرام ہے۔ یعنی اب نکاح بھی پہ بھی اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ عمل اللہ کے نظر میں بہت بڑا عمل ہے، یعنی یہ چھوٹی برائی نہیں ہے، بہت بڑی برائی ہے، کیونکہ پیغمبر کی بیویوں کو
پیغمبر کی وجہ سے بہت بڑا مقام ملا ہے، اب وہ امت کی مائیں بن چکی ہیں، ظاہر ہے جو جس کو ماں کا درجہ دے دیا گیا ہو اب وہ بیوی نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم اپنی زبان سے کوئی بات ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، یعنی جس طرح بعض لوگوں نے یہ کہا تھا ہم سے ہماری کزنوں کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر ہم تو ان سے نکاح کر لیں گے، بعض کے دل میں خیال آیا زبان سے نہیں کہا، تو اسی کا اللہ نے تذکرہ کیا، کچھ بھی تم ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اس لیے کسی نجی محفل میں بھی اس طرح کی بیہودہ بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اب اللہ نے فرمایا کہ یہ جو امہات المومنین ہیں جن کو ہم پردے کا حکم دے رہے ہیں، کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو پردے سے مستثنی ہیں، جیسے سورہ نور میں بھی اللہ نے یہی پردے کے حکام دینے کے بعد کیا فرمایا تھا، بھئی یہ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے پردہ فرض نہیں ہے، تو یہاں بھی اللہ نے اسی مضمون کا تکرار کیا، لا جناح علیہن، تکرار اس لیے کیا کہ شاید امہات المومنین خوف زدہ ہو جائیں کہ اب ہر مرد سے ہم نے اپنے شوہر کے علاوہ ہر مرد سے پردہ کرنا ہے، کیونکہ ان میں تقویٰ بہت تھا، اللہ کا خوف بہت تھا۔ تو کیونکہ قرآن نے علی الاطلاق حکم دیا ہے نا کہ اے ایمان والو جب بھی تم نبی کی بیویوں سے کچھ معلوم کرنا چاہو تو پردے کے پیچھے، تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا ہو کہ بھئی یہ تو سبھی سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے احتیاط کرنے کا، شاید ہم نبی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے پردے کے حکام بہت زیادہ سخت ہو، تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ نہ جو محرم رشتے ہیں وہ محرم ہی ہیں، ان سے پردہ فرض نہیں ہے، اس لیے فرمایا لا جناح علیہن، نبی کی جو ازواج ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پردہ نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فی آبائہن، اپنے باپوں کے بارے میں، یعنی باپ دادا اور دادا پردادا جو اب میں سب آتے ہیں، ولا ابنائہن، اسی طرح اپنے بیٹوں کے بارے میں بھی، ولا اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی۔ امہات المومنین کے نبی سے تو بیٹے نہیں تھے، لیکن حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر سے بیٹے موجود تھے، بیٹا حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ موجود تھے۔ ولا اخوانہن، اسی طرح کوئی حرج نہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی، جو سگے بھائی ہیں، کزن کی بات نہیں ہو رہی۔ ولا ابنائی اخوانہن، اسی طرح اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بھتیجوں سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ ولا ابنائی اخواتہن، اسی طرح اخوہ کی جمع اختن کی جمع اخوات آتی ہے، اخت بہن کو کہتے ہیں، اپنے بھانجوں سے بھی کے بارے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا نسائہن، اور اپنی عورتوں کے بارے میں بھی۔ اپنی عورتوں سے کیا مراد ہے، یہ پھر وہی تفسیر میں اختلاف ہے جو میں نے سورہ نور میں بتایا تھا کہ دیگر ائمہ کے نزدیک اپنی عورتوں سے مراد ہیں جو بھی عام عورتیں ہوتی ہیں، مسلمان عورتیں، لیکن امام حنیفہ کے نزدیک اس سے مراد ہیں مسلمان عورتیں، کیونکہ امام حنیفہ کے نزدیک مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے پردہ فرض ہے، چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، باقی جسم کا وہ نہیں، غیر محرم مرد کی طرح ہے وہ، تو الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو، جیسے علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں سورہ نور میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اسی طرح ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، تو یہاں بھی مراد باندیاں ہیں، یعنی اس کی بھی تفسیر میں اختلاف ہے، بعض ائمہ کے نزدیک غلام سے بھی پردہ فرض نہیں ہے، لیکن امام حنیفہ کے نزدیک غلام سے پردہ فرض ہے، تو اس سے مراد باندیاں ہیں، یعنی باندی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم اس سے عورت کا پردہ فرض نہیں ہے، جبکہ عام جو آزاد عورتیں ان میں مسلم سے پردہ فرض نہیں ہے، غیر مسلم سے فرض ہے۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، دیکھ رہا ہے ہر چیز کو۔ اب چونکہ سورت میں آپ نے دیکھا سورت کے شروع میں نے خلاصے کے طور پہ بھی بتایا تھا کہ اس پوری سورت میں نا سورہ احزاب میں، جس کو سورہ حجاب بھی کہا جاتا ہے، اس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ منافقین آپ کو تکلیف دیتے تھے، تو اللہ بتا رہا ہے کہ سید الانبیاء کا مقام اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے، کچھ احکام اللہ نے پیغمبر کے ساتھ خاص کیے ہیں، تو انہی میں ایک حکم یہ بھی ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو، جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیمہ، سلامتی بھیجنا، یعنی خوب سلامتی بھیجا کرو۔ تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار،
جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا. جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے. اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے. فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے. فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو. تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، بلکہ پڑھو تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے. تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے. تو اس حدیث یہ چونکہ خبر واحد ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے اس طرح اخبار آحاد جو خبر واحد ہوتی ہیں وہ اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے. تو اس لیے فقہا خاص طور پر احناف جو ہیں فقہائے حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کے لیے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے. واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے. تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں حرج ہے. ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں، یہ تو مستحب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے. یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا، منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں. تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو. جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے ہے. لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے، تو وہ منت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہوگی. آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے. روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے. آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے. تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا. تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے. تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی. خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے. مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں. یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے. لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی. زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی. تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے. اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں. جیسے تلاوت، علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا، تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے. بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی احکام کا علم ہو.
ثواب بہت ہے، ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں نا، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت، ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، تو یہ نماز روزے کی طرح نہیں ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے، جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے، کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا، یہ مسئلہ تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے، جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا، کیوں فرض ہیں بھئی؟ لاجک کی بھی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہوں تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، تو اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو الاطلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کے لیے دعا ہے یہ۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں
دعا رد نہیں ہوتی. تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے. اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا وقت مراد ہے. تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں, نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں, اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کریں. تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا, اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ جائے. کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ. اور ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا پتہ نہیں کیا بنا دیا, تو شرک کرنے لگے. تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج, تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے, یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو. ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. تو نہ, نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے, اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا. لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہوں یا نہ ہو لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہیں, اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے. اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو. اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے, تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہیں. یہ میں بار بار بتا چکا ہوں, ہماری دعا کے محتاج نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ جائے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے, وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے, لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو. اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے, تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے, اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا, اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا. تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا, اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا. قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو سکتی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا, یہاں بھی مجازاً اس کو تکلیف سے تعبیر کیا, اللہ کے حکام کی نافرمانی. اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوتی ہے, کیونکہ منافقین یہی کام کر رہے تھے نا. میں نے بتایا کہ سورت کا حاصل یہی ہے, اس میں اہم مضمون یہی بیان ہوا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينًا, اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں, عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں, بغیر مکتسبوا, بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا, یعنی ایسے کاموں کو ان کی طرف منسوب کر کے تکلیف دیتے ہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, بدگمانیاں پھیلاتے ہیں. تو فقد احتملوا بہتانا, تو تحقیق ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا. بہتان کہتے ہی بہت بڑے جھوٹ کو ہیں. وَإِثْمًا مُبِينًا, اور کھلا گناہ, کیونکہ تکلیف کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو آپ اس کی نیت میں شک کرنا شروع کر دو, تو حالانکہ وہ بری نیت نہیں تھی اس کی, اس میں منفی پہلو تلاش کرنا شروع کر دو. مجھے کسی نے کل کہا کہ بھئی ایک صاحب ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور یوں بائکوں پہ بیٹھ کے شو مار رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ ضروری نہیں کہ شو مار رہے ہوں, وہ نوجوان طبقے کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہوں کہ نوجوان طبقہ اسی طرح سے بائکوں کے ذریعے قریب آ جائے گا. تو دل کی حالت تو کسی نے نہیں دیکھی نا, تو ہم فوراً کسی کے عمل کو نیگیٹو کیوں لے کے چلے جاتے ہیں. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے.
کہ آپ نے کسی کی طرف وہ عمل منسوب کر دیا جو وہ کر نہیں رہا. آپ نے کہہ دیا کہ یہ شو مار رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں شو مار رہا. آپ نے کہہ دیا وہ دکھلاوا کر رہا ہے، حالانکہ اس کی نیت دکھلاوے کی نہیں ہے. تو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ہے. تو اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی کہ جو کسی بھی طرح سے ایمان والے مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں تو بہت بڑے گناہ کے وہ مرتکب ہوتے ہیں. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا. اس میں ایک اہم بات جو اس رکوع کے شروع میں تھی وہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ نبی کے گھر میں جب تم جاؤ تو بغیر اجازت کے مت جایا کرو. کھانے کے لیے اگر بلایا جائے تو بغیر بلائے بھی مت جایا کرو. یعنی کھانے کے لیے بلایا نہیں گیا اور جیسے غریبی میں لوگ پہنچ جاتے ہیں شادیوں میں کتنا ہوتا ہے کہ بلایا ہے نہیں اور 4 آدمی اور پہنچ گئے، تو یہ بھی مت کیا کرو. پھر جب کھانے کے لیے جاؤ تو وقت سے بہت پہلے مت جاؤ اور کھانے کے بعد زیادہ دیر تک بیٹھے بھی مت رہو. تو اس میں نے بتایا کہ ایک جزیہ ہے جس کے ضمن میں ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے تکلیف مت دو. علماء نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے. کوئی بھی شخص ہوگا، کوئی بھی مقتدی اور رہبر ہوگا، اس کو تکلیف پہنچانا برا عمل ہے. ہماری سوسائٹی میں آج خاص طور پر جو مقتدی اور رہبر لوگ ہیں ان کے معاملے میں اس پر عمل نہیں کیا جاتا. کیونکہ جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ محبت اور عقیدت میں تکلیف دیتے ہیں. دیکھیں صحابہ کرام تو نبی کی محبت ہی میں آئے تھے نا، نبی کے گھر کافی دیر بیٹھے رہے. تو وہ ان کی نیت تو نہیں تھی نبی کو تکلیف دینے کی، لیکن پھر بھی اللہ نے اس عمل کو ناپسند کیا کہ آپ کی نیت نہیں ہے، لیکن ایک چیز تکلیف کا ذریعہ اور سبب بہرحال بن سکتی ہے. تو اسی پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب ہے آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب. وہ رسالہ ضرور پڑھنا چاہیے. اس رسالے میں حضرت حکیم الامہ نے قرآن سے اور احادیث سے بہت ساری احادیثیں اور قرآنی آیات جمع کی ہیں اور پھر بتایا کہ کس کس طرح سے سوسائٹی میں آج لوگ ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں. افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہمیں گوروں میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی. یعنی ایسا لگتا ہے انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہوئی ہیں. اور جو زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان میں بھی تھوڑے سے ان معاملات میں اخلاق ہوتے ہیں، لیکن جو متوسط طبقہ ہے ان میں یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہیں. تو کوئی بھی مشہور شخص کہیں بیٹھا ہوا ہو تو فوراً جا کے اس کے کھانے میں دخل اندازی کرنا، اس سے بے وقت سیلفیوں کا مطالبہ کرنا اور گھیر کے کھڑے ہو جانا اس کو کہ وہ بیچارہ کہیں جا ہی نہیں سکتا، کہیں بیٹھ ہی نہیں سکتا. ایک سیلفیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دینا، پھر ہر ایک کے سامنے مسکرا کے سیلفیاں دیتے رہنا، سارا دن میں سینکڑوں لوگوں کے ساتھ یہی کام کرنا. تو جو میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو بھی مشہور لوگ ہیں وہ بیچارے بہت زیادہ مصیبت میں آ جاتے ہیں اور یہ سب کام لوگ عقیدت محبت میں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو منع بھی نہیں کیا کہ بھئی اب یہ تو ہیں تو میری محبت میں ہی آئے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی یہ نبی کو اس عمل سے تکلیف ہو رہی ہے، وہ حیا کی وجہ سے تمہیں نہیں ڈانٹ رہے ہیں، تمہیں منع نہیں کر رہے ہیں. تو جو بھی مقتدی لوگ ہوتے ہیں، علماء صلحاء ہوتے ہیں، یا کوئی بھی جو جن کو اللہ نے کچھ تھوڑی سی شہرت دے دی ہوتی ہے، وہ بھی بعض دفعہ منہ سے نہیں کہہ پا رہے ہوتے، اندر اندر کڑ رہے ہوتے ہیں وہ. تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. یہ چیزیں اخلاقیات میں ہیں کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ دیں. کوئی بیٹھا ہے تو اس کو آرام سے بیٹھے رہنے دیں، اس کو جا کے تنگ نہ کریں، چھیڑیں نہیں. ہاں جب وہ خود آپ کی طرف متوجہ ہو تو پھر آپ اس کی طرف توجہ کر لیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جب ذکر کیا کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کے تو بعض لوگ پیچھے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے انتظار میں. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ بہت تکلیف کا سبب ہے. آپ نے انتظار میں بیٹھنا ہے تو کہیں دور جا کے بیٹھیں، کیونکہ جب آپ ایک کام میں مشغول ہوں اور آپ کو پتہ ہو دوسرا میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا اس کام میں دل نہیں لگتا. میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا رہتا ہے. میں ایک دفعہ مسجد میں دعا مانگ رہا تھا، تو جب بیٹھا ہوں دعا مانگنے کے لیے میرا بڑا دل لگ رہا تھا دعا میں. ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. اب میں پریشان کہ پتہ نہیں ان کو مجھ سے کوئی کام ہے کیا ہے. تو جو ہے پھر میں نے دعا روک دی اور پھر میں نے ان سے کہا اب یا تو کوئی دور چلے جائیں آپ یہاں سے نا. ظاہر ہے کہ انسان ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے، اللہ سے لو لگی ہوئی ہوتی ہے اس کی. بعض دفعہ انسان پر ایک خاص کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے، اس میں کوئی اس طرح سے آ کے دخل اندازی کرے. عمرے میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنا شروع کی. وہاں پہنچے ہیں، دل لگ رہا ہے دعا میں، کتنا بڑا مقام ہے. لوگ چہرے کی طرف آ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے اور جو بھی مشہور لوگ ہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی جب میں عمرے کے لیے گیا تو میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگ رہا ہوں. میرا بڑا دل لگ رہا ہے اس دعا میں، اور لگنا چاہیے. ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی کوئی بزرگوں کے ساتھ ہماری بھی نسبت ہو جائے. تو میں ابھی دعا مانگ رہا ہوں، ایک صاحب کیا بہت سارے لوگ آ کے میری طرف رخ کر کے دیکھ رہے ہیں مجھے گھور گھور کے. تو میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا بھئی آپ یہاں سے جائیں.
یہ چیزیں بہت زیادہ اذیت کا ذریعہ بنتی ہیں، غیر اخلاقی حرکتیں ہیں، ہمیں یہ سیکھنی چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، کسی کو بھی اس طرح سے تکلیف نہ دیں، کوئی بیٹھا ہے تو اس کو آرام سے بیٹھا رہنے دیں، جب وہ اٹھے گا جانے لگے گا پھر آپ آ جائیں اس کی طرف کہ بھئی کیا کام ہے آپ کو، یا اس کے اسسٹنٹ سے ملنے۔ تو کوئی جب کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو اس میں دخل اندازی دینا یا اس کے قریب آ کے انتظار میں بیٹھ جانا، اس سے اس کو کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور بھی اس میں کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ تفسیر میں مختصر بات کرتا ہوں جو صرف قرآن کی اس آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ باقی اس پر علماء کی کتابیں بھی ہیں، وہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی میں تھوڑا سے ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ وقت بھی کمپلیٹ ہو گیا، رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلے رکوع میں انشاءاللہ میں سورہ احزاب کا رکوع نمبر 8 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 5 انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔